میں گارنٹی سے کہتا ہوں, گارنٹی سے 7 دن کے اندر اندر میں کہتا ہوں کالا جادو ہے, سفلی جادو ہے, بنگالی جادو ہے, کوئی بھی ہے, انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر نظر نہیں آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ جادو کے متعلق ہے کہ گھر میں دفن شدہ جادو کیسے نکالیں. دوستو یہ آج کا سبق بڑا ہی ایک اہم سبق ہے اور یاد رکھیے گا کہ یہ میرا خود کا مجرب ہے, خود کا مجرب الحمدللہ یہ عمل ہے. اس عمل کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جادو ہوگا بھی نہیں اور جادو کی کاٹ بھی ہو جائے گی اور جادو کی پلٹ بھی ہو جائے گی اور جادو بھی گھر سے نکل جائے گا. بہت ہی مجرب اور کمال عمل ہے یہ, لیکن غور سے اس عمل کو سمجھتے جائیے. سمجھانے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں, کیونکہ جس گھر کے اندر نماز نہیں ہوتی نحوستیں وہاں پہ ڈیرا لگا لیتی ہیں اور پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے. نماز نہ پڑھنے کی بہت بڑی نحوست ہوتی ہے. اتنی نحوست یاد رکھیے گا کہ نحوست جادو سے بھی بری ہے, جادو سے بھی بری ہوتی ہے نحوست. کوشش کریں کہ نحوست کو اپنے گھر میں ڈیرا نہ لگانے دیں. جب نحوست نے اگر گھر میں ڈیرا لگا لیا تو بس رسوائی اور بربادیاں ہو چکی ہیں, شروع ہو چکی ہیں, سمجھے. نماز کی پابندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. اور جو میرا خود کا مجرب اور الحمدللہ پاورفل وظیفہ ہے میں وہ آپ کو بتانے لگا, اور جو میں خود کرتا رہتا ہوں, میں کئی مرتبہ اس کو آزما چکا ہوں, کئی مرتبہ. میں آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں, کوشش کریں نماز کی پابندی لازمی کریں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری پڑھیں اور ہر گناہ سے توبہ کریں, ہر گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم کریں. اس کے بعد کوئی چیز صدقہ کریں, کچھ بھی ہو, بھلے 10 روپے کیوں نہ ہو, 100 روپیہ کیوں نہ ہو, صدقہ ضرور کریں. صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الصدقہ تو رد البلا, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے, صدقہ انسان کے لیے جناب علی آخرت سنوارتا ہے, صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. صدقہ بڑی طاقتور چیز ہے. کوشش کریں کہ ایس مقدس کام کے اندر بھی حصہ ڈالیں جو ہمارے مدرسے کے اندر ایک درسگاہ زیر تعمیر ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اور یہ درسگاہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ الحمدللہ مسافر طلباء صبح شام بیٹھ کر قرآن پڑھا کریں گے. یہ مفت کا ثواب ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا. کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں, اگرچہ 100 روپیہ کیوں نہ ہو. سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جناب علی الائڈ بینک اکاؤنٹ, جاز کیش اکاؤنٹ, ایزی پیسہ اکاؤنٹ, اس میں اپنا صدقہ حصہ ضرور ڈالیں. انشاءاللہ العزیز یہاں دنیا پہ تو آپ صدقہ ڈال کے چلے جائیں گے نا, جب قبر میں جائیں گے تو اس کا ثواب دیکھیں گے, پھر پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. یہ اتنا ہی مقدس کام ہے. کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اب گھر میں دفن شدہ جادو کیسے نکالیں؟ سب سے پہلے گھر کے اندر جتنے کمرے ہیں ان کمروں کی جو نکریں ہیں وہ گنتی کریں. برآمدہ جتنا ہے, جتنے برآمدے گھر میں ہیں ان گھر کے برآمدوں کی بھی نکریں گنتی کریں.
کچن ہے، یعنی واش روم کے علاوہ جو کچھ بھی گھر میں ہے، چار دیواری کی نکریں، گھر کے برآمدوں کی نکریں، کمروں کی نکریں، باورچی خانے کی نکریں، تمام گنتی کر کے اس گنتی کے مطابق سٹیل کے 3 انچی کے کیل منگوانے ہیں. سٹیل کے 3 انچی کے کیل وہ منگوا کر ہر کل کے اوپر پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. 30واں پارہ سورۃ طارق، سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس آیت کریمہ کو. یہ آیت کریمہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. ایک کل کے اوپر دم کر کے اس کو سیٹ پہ رکھ دیں، پھر دوسرے کل پر بھی اسی طرح دم کر کے اس کو سیٹ پہ رکھ کر، پھر تیسرے کل پر، سارے کل پر الگ الگ دم کر کے جب سارے کلوں پر دم ہو جائے پھر اسی آیت کریمہ کا ورد کرتے جائیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اور اس کل کو نکر کے اندر ٹھونکتے جائیں. اور جب کل آپ ٹھونک لیں پھر ہر نکر کے اندر، یعنی کمرے کی 4 نکریں، 4 نکروں کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیں. اذان دے کر پھر 3 اذانیں کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر 3 اذانیں دے کر پھر رب سے دعا مانگنی ہے کہ مولا کریم اس جادو سی نحوست کو ہمارے گھر سے نکال. ایسے ہی ہر کمرے کے اندر اذانیں دینی ہے، ہر نکر کے اندر، پھر کمرے کے درمیان میں 3 اذانیں دینی ہے، پھر دوسرے کمرے کے اندر اس طرح کرنا ہے، پھر تیسرے کمرے کے اندر، پھر برآمدے کے اندر اس طرح، پھر 4 دیواری کے اندر اس طرح. جب یہ کام مکمل ہو جائے، جب پھر اس کے بعد نماز عصر کے بعد روزانہ کی بنا پہ 130 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اور پھر اذانیں اسی طرح 7 دن تک لگاتار رکھیں، 7 دن تک لگاتار اذانوں کو رکھیں، اور سورۃ کوثر بھی نماز عصر کے بعد 130 مرتبہ ایک ہی جگہ مقرر کر کے اس کو پڑھتے رہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی سے 7 دن کے اندر اندر، میں کہتا ہوں کالا جادو ہے، سفلی جادو ہے، بنگالی جادو ہے، کوئی بھی ہے، انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر نظر نہیں آئے گا. انشاءاللہ العزیز یہ ہماری گارنٹی ہے. انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھیں. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.